میرے پیاروں محترم بھائیوں، آج کی رات بڑی ہی بابرکت رات ہے، اور آج رات کی نسبت صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جو کہ صحابی رسول بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، اور جو صحابی ہے اس کا مرتبہ اور مقام ہزاروں عبد القادر جیلانی بھی نہیں پہنچ سکتے، سینکڑوں خواجہ غریب نواز بھی جمع ہو جائیں تو صحابی رسول کے مرتبے اور مقام تو بہت دور کی بات ہے۔ حضور کی محبت میں، حضور کے ساتھ دین متین کی سربلندی کے لیے جس سواری پر سوار ہو کر وہ چلے، اور اس سواری کے قدموں سے جو مبارک دھول اٹھی ہے، کوئی بھی بندہ عبادت اور ریاضت، روزے رکھ کر، حج و عمرے کر کے، مخلوق خدا کی خدمت کر کے، چاہے جتنا بڑا بھی ولی کیوں نہ ہو، اس آلودہ خاک اور مبارک دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے قر فرما دیا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب صحابہ سے اللہ نے وعدہ حسنہ فرمایا ہے، اور وعدہ حسنہ کیا ہے؟ سورۃ الانبیاء اللہ کا کلام فرماتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، بے شک وہ لوگ جو وعدہ حسنہ کے معاملے میں سبقت لے جا چکے ہیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور وہ جنت میں داخل عام لوگوں سے کئی ہزاروں سال پہلے ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ نعمتی عطا فرمائے گا۔ صحابی رسول کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اور تعظیم کا درس دیا ہے، وہیں میرے محبوب کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں زبان کو دراز مت کرنا۔ جو صحابہ پر بھونکتے ہیں یا صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف کوئی نازیبہ الفاظ کہتے ہیں، مسلمانوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل انور کو ناراض کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک حلالی بیٹا ہو، وہ کبھی بھی اپنے ماموں کے متعلق کبھی کوئی کلام نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ماں اور باپ کے رتبے میں عام لوگوں کے نظر میں بھی رتبہ ماں کا زیادہ ہے، اور قرآن اور حدیث نے بھی یہی سبق سکھایا ہے۔ اور جو ماں کی طرف سے رشتے ہوتے ہیں، خود بخود انسان کا دل اس کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے۔ ماں باپ سے تعلق رکھنے والے رشتہ داروں سے نسبت اور تعلق میں ماں کی طرف سے آئے ہوئے ہر رشتے کا احترام باپ کے رشتے کے احترام سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ بچے سے پوچھیں کہ آپ کو چاچا اچھے لگتے ہیں کہ ماموں، تو یقیناً بے ساختہ طور پر وہ ماموں کے لفظ اپنی زبان سے ادا کر دے گا۔ جی جو ہے آپ کو پھوپھیاں زیادہ اچھی لگتی ہیں کہ خالہ کے مقابلے میں نانی کو، دادا کے مقابلے میں جو ہے نانا کو، ماموں کے مقابلے میں چاچا کو، پھوپھیوں کے مقابلے میں وہ جو ہے اپنی خالاؤں کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ ماں کی طرف سے آیا ہوا رشتہ اولاد کے لیے باپ کی طرف سے آئے ہوئے رشتے سے زیادہ احترام اور محبت والا خود بخود اس کی نظر میں ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بچہ اپنے ننیال سے تعلقات ختم کر کے اپنے ماموں کو، اپنے خالاؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے دل میں ماں کی محبت نہیں ہے، اس کے دل میں ماں کے لیے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ تو بلا تشبیہ بلا مثال کاتب وحی، صحابی رسول، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پسند فرمایا، میرے محبوب نے جس کے لیے ہدایت دینے والا جو ہے قرار دیا اور دعا دی، وہ صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ امت کے ماموں ہیں میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق، کیونکہ آپ کی ایک بہن حضور کے نکاح میں ہیں، اور جو ہماری محبوب کی زوجائیں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کے بھائی ہمارے ماموں ہوتے ہیں۔ دینی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ مطلقاً جو صحابہ کی فضیلت ہے، ان تمام صحابہ کی فضیلت میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ بھائیوں کے درمیان بھی کبھی کبھی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو غیر آدمی کو
تعلق رکھنے والے جو باہر سے ہوں، رشتہ دار نہ ہوں، ان کے بارے میں ان لوگوں کو کلام کرنے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہوتی۔ بزرگوں کی باتیں ہیں بزرگ جانیں، بڑوں کی باتیں ہیں بڑے جانیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جہاں اللہ کے پیارے حبیب سے نسبت رکھنے والی چیز کی بات آ جائے تو ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں۔ اور پھر قرآن بھی فرماتا ہے وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اللہ ان کے ایمان کو قبول فرما لیتا ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس انداز میں دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، ہدایت دینے والا بنا دے، مہدی کر دے، ہدایت یافتہ بنا دے، اور دوسروں کو اس کے ذریعے سے تو ہدایت عطا فرما دے۔ جب میرے محبوب کے متعلق قرآن فرماتا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ، کہ حضور اپنی طرف سے کوئی کلام نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو حضور کی طرف وحی کی جاتی ہے حضور وہی کلام فرماتے ہیں، وہی گفتگو کرتے ہیں۔ حضور جب اپنے رب سے کسی کے لیے دعا کریں اس کا مرتبہ اور مقام کس قدر بلند ہوگا۔ آج رات کی نسبت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ جس طرح پچھلے جمعۃ المبارک کو یہ بات کہی گئی تھی کہ کنڈے کی نیاز کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں الجھنیں ہیں، بعض 15 رجب المرجب کو کرتے ہیں، بعض 22 کو کرتے ہیں۔ آپ تاریخ کو چھوڑ کر ایصال ثواب کی نیت سے آپ جب بھی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو مقدر میں آتی رہیں گی۔ اور یہ پیغام اور یہ باتیں ہیں ہمیں اپنی نسلوں کو بھی بتانی چاہیے کہ ہم کرتے کیوں ہیں۔ ہمارے بسا اوقات اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم سوجم کر دیتے ہیں، 40واں کر دیتے ہیں، برسی کر دیتے ہیں، لیکن اس کا مقصد نہیں پتہ ہوتا، وہ رسم چلی آ رہی ہوتی ہے۔ تو بچے رسم سمجھ کر کرتے ہیں، پھر قرآن اور حدیث سے ناواقف لوگ انہیں آ کر کچھ ورغلاتے ہیں تو وہ شیطان کی باتوں میں آ کر اس طرح کی نسبت والی چیزوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب بھی آپ اس طرح کا کوئی عمل کریں جس کا تعلق ایصال ثواب سے ہو، دین سے ہو، اپنے بچوں کو اس کی علت، وجہ اور ریزن ضرور بتائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اور اگر اس کام کو ہم نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے۔ بچوں کو جب ہم بتاتے نہیں ہیں تو وہ شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ لہذا میرے پیارے و محترم بھائیوں، ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے اپنی زندگی کو جو ہے منسلک کرنا ہوگا اور اپنی زندگی کے معاملات کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ قرآن سورۃ النساء میں کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جس نے کسی کے لیے اچھی سفارش کی، یکن لہ نصیب منہا، سفارش کرنے والے کے لیے بھی اس بندے کے حصے میں۔ انسان نے کسی برے انسان کے لیے سفارش کر دی تو اس برے انسان کی برائی کا بدلہ اور اس برائی میں سے اس کا بھی حصہ شامل ہو جاتا ہے۔ آج قرآن اور حدیث ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے اور حضور ہمارے درمیان موجود تھے، تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو پھر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام گفتگو جو کر رہے تھے وہ گفتگو جاری کرتے ہوئے جب گفتگو ختم ہوئی تو پھر پوچھنے لگے کہ بتاؤ وہ شخص کہاں ہے کہ جس نے قیامت کے متعلق سوال کیا ہے؟ وہ شخص کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت اس وقت آئے گی جب لوگ امانتیں ضائع کر رہے ہوں گے۔ جس طرح میں بھی اور آپ بھی یہ جملے سن کر پریشان ہو گیا کہ امانتیں ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے، تو ایسے ہی وہ مسلمان جو حضور کی مجلس میں موجود تھا اس نے بھی یہی سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ امانتیں ضائع ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب نااہلوں کو ان کا منصب عطا کر دیا جائے گا، جب نااہل منصب پر فائز ہو جائیں گے تو سمجھ جانا کہ قیامت کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ جب میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام حجۃ الوداع کے لیے نکلے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ، تو آپ نے مکمل سارے ارکان ادا کر لیے، ہر موقع پر اپنے صحابہ کو آنے والی امت کے لیے تعلیم دیتے رہے، اور پھر جب آخری رکن ادا کر رہے تھے، آپ طواف زیارہ میں مشغول تھے،
اس کے بعد جب آپ نے غلاف کعبہ کو پکڑ لینے کے بعد خانہ کعبہ کے اس دروازے اور اس کنڈی کو پکڑا، اس کنڈی کو پکڑنے کے بعد میرے محبوب نے 60 قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کی کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی کہ جب بچوں کی حکومت آ جائے گی اور نااہل لوگ اس حکومت کو چلانے والے ہو جائیں گے۔ قرب قیامت کی میرے محبوب نے واضح نشانی بیان کی ہے۔ کوئی بھی شخص جس کا ہاضمہ ٹھیک نہ ہو وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ بات قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہو رہی ہے۔ ابتدا میں سورۃ النساء کی آیت پڑھی کہ فرمایا کہ جس نے کسی انسان کے لیے اچھی سفارش کی وہ اس کا حصہ دار ہے، اور جس نے کسی برے انسان کے لیے سفارش کر دی وہ بھی اس کا حصہ دار ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق بخاری شریف کی جو حدیث نمبر 59 ہے، اس میں جب یہ بات بتائی گئی کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی کہ جب نااہلوں کو منصب دے دیا جائے گا، اور حج کے موقع پر میرے محبوب نے جہاں یہ درس دیا تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت تقوی کی بنیاد پر ہے، تو وہیں یہ بھی تعلیم دی تھی میرے محبوب نے کہ فرمایا قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ چھوٹے بچے حکومت پر قابض ہو جائیں گے۔ اور حکومت یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، یہ خدمت خلق کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے معاملے پر آپ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تو آپ نے کہا مجھے بتاؤ ابو بکر کون کون سے کام کرتے تھے؟ کسی نے کہا یہ بھی کرتے تھے، آپ نے وہ کیا، کسی نے کہا یہ بھی کرتے تھے، آپ نے وہ کیا، کسی نے کہا یہ بھی عمل کرتے تھے، آپ نے وہ بھی کیا، ایک نے کہا کہ اس طرف جنگل کی طرف جاتے تھے، اس جنگل کی طرف بھی چلے گئے، دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے، اس میں ایک بوڑھی عورت موجود ہے، آپ نے دیکھا کہ اس کے گھر کے اندر جو ہے صاف صفائی نہیں ہے، سمجھ گئے کہ وقت کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا امیر ہے، ایک جھونپڑی میں آئے ہوئے ایک خاتون کے گھر پر آ کر صفائی بھی کرتا تھا، آپ نے بھی وہ عمل کیا، کھانا بھی دیا، اور جب کھانا کا نوالا بنا کر منہ میں ڈالا تو بوڑھی عورت نے منہ میں نوالا لیتے ہی فوراً کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ آج مسلمانوں کے امیر ابو بکر جو ہے اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں۔ فاروق اعظم کانپ گئے، کہنے لگے آپ کو کیسے معلوم؟ آپ تو نابینا ہیں، کمزور ہیں، جسم میں طاقت بھی نہیں، دیکھتی بھی نہیں، کیسے پہچان گئیں؟ کہا مسلمانوں کے امیر ابو بکر کو اس بات کا علم تھا کہ میرے میں جو ہے دانت نہیں ہیں، میں چبا نہیں سکتی، تو ابو بکر مجھے چبا کر نوالا نرم کر کے میرے منہ کے اندر داخل کیا کرتے تھے۔ خلافت تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے، ایم پی اے ایم این اے بن جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ جی ایم پی اے بن گئے، جی ایم این اے بن گئے، اتنے ووٹ حاصل کر لیں گے، نہ ووٹ ایک امانت ہے، اور قرآن فرماتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں ان کے اہلوں تک پہنچا دو۔ ہمارے بعض احباب آج سے 5 سال 10 سال 15 سال پہلے چلے جائیں نا، تو ہمارے بعض احباب الیکشن کے دن کو عام تعطیل کے طور پر چھٹی کے طور پر مناتے تھے، سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے تھے، پیچھے سے ان کے نام کے تھپے لگ جاتے تھے۔ اگر آج پاکستان کے اندر خرابی ہے تو اس میں آپ قصوروار ہیں کہ آپ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے نکلتے نہیں تھے۔ آپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہ ایک دن کے چھٹی کا ملا ہے تو چلو آرام کر لوں، ایک دن چھٹی کا ملا ہے تو چلو جی بچوں کے ساتھ گھوم پھر کر آ جاؤں، ایک دن چھٹی ملی ہے۔ بھائی آپ کو تو ہر ہفتے چھٹی ملتی ہے، اس ایک دن کی چھٹی کو آپ چھٹی کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ آپ کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے اور آپ کے ملک کے معاملے میں آنے والے سالوں کا وہ فیصلہ کن دن ہے، فتح کا دن ہے، اس میں آپ فیصلہ کرنے کے بجائے اپنی چھٹیاں اڑاتے ہیں۔ تو جب آپ چھٹیاں اڑاتے ہیں تو پورا سال جن کو آپ نے ووٹ دیا ہو کہ نہ دیا ہو وہ بھی پورا سال 5 سال چھٹیاں مناتے ہیں، آپ روڈوں پر جو ہے سسک کر اپنی جان دے رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ گیس کی لائن میں لگے ہوتے ہیں، کبھی ایل پی جی بھروا رہے ہوتے ہیں، کبھی سی این جی کی لائن میں، کبھی پیٹرول کی لائن میں۔ 12 بجے جی اچانک خبر چل جاتی ہے کہ 15 روپے پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے، 50 روپے پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے۔ مجھے بتائیے آج سے 2 ہفتے قبل 15-22 دن قبل کی بات ہے کہ ایک نوجوان نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی اولاد کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ مجھے بتائیے ایسی کون سی وجہ تھی؟ باپ تو اپنی اولاد کو پانے کے لیے گر گرا کر دعائیں کرتا ہے، لیکن وہ بندہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیوی کا گلا گھونٹ رہا ہے، اپنے بچوں کو مار رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شاید کہیں وجہ آپ نہ بن جائیں کہ آپ اور میں مل کر کسی غلط بندے کو اپنے آنے والے سالوں کے لیے منتخب نہ کر لیں۔ ووٹ ایک امانت ہے، یاد رکھیے گا۔ حالانکہ
آج کے یہ جمعہ بہت سے عنوانات کو گھیرے ہوئے ہے، معراج النبی کا عنوان بھی سر پر ہے، اس پر بھی بات ہو سکتی تھی، لیکن معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے زیادہ مسلمانوں کی خدمت، حقوق العباد اور اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ نے اب اگر روڈ کے نام پر، سڑکوں کے نام پر، گٹر کے ڈھکنوں کے نام پر، یا پھر تبدیلی کے جھوٹے نعروں کے نام پر آپ نے یا میں نے اگر ووٹ دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہم سے زیادہ دنیا کے اندر بے وقوف کوئی شخص نہیں ہوگا۔ کیا تبدیلی لے کر آ گئے کہ کہاں 5 سال پہلے غریب آدمی بھی کچھ نہ کچھ بچا لیا کرتا تھا، 5 سال میں کیا کچھ نہیں ہو چکا ہے۔ اب تو اتنا کچھ آ چکا ہے کہ ایک بھائی مجھے کل مغرب کی نماز کے بعد کہہ رہے تھے کہ امام صاحب آج پہلی تاریخ ہے، آج دوسری ہے تو کل پہلی تھی، آج پہلی تاریخ ہے، سیلری ابھی ملی ہے 31 کو، جن سے ادھار لیا تھا دے کر فارغ ہو چکے ہیں، اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں۔ اگر یہی رہا تو پھر لوٹ مار بڑھتی چلی جائے گی، ڈکیتیاں بڑھیں گی، کرپشن بڑھے گا۔ ہم نے خود اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا۔ قرآن سورۃ الرعد میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک وہ لوگ جو اپنی قسمت بدلنے کے لیے تغودو نہیں کرتے، اللہ ان کی بھی قسمت کو نہیں بدلتا ہے۔ انسان کو اپنی قسمت بدلنے کے لیے، اپنی قسمت کو بہتر کرنے کے لیے خود آگے بڑھنا ہوگا، تب جا کر رب العالمین اس کی تقدیر کو پلٹتا ہے۔ ایک آدمی گندگی کے ڈھیر پر بیٹھا ہو، میلا کچیلا ہو، گندگی اس کے جسم پر لگی ہوئی ہو، اس کے کپڑے گلے سڑے پھٹے پرانے بدبودار ہوں، اور وہ کہے کہ جی میرے کپڑے صاف ہو جائیں، میں بھی صاف ہو جاؤں، نہا دھو لوں، تو آپ کہیں گے کہ بھائی اگر یہ کرنا ہے تو کپڑے لو دوسرے پہنو، ناؤ دھو، محنت کرو، تب جا کر تمہاری ایک دن کی زندگی کے ایام بدلیں گے، یہ تمہارے جسم پر سے گندگی دور ہوگی۔ تو اب اگر ہر بندہ اپنے جسم کی گندگی کو دور کرنے کے لیے صرف جا کر گندگی کے ڈھیر پر بیٹھ جائے اور دعائیں کرتا رہے تو دعا سے کچھ نہیں ہوگا، میدان میں اترنا ہوگا۔ عملی میدان میں اترنے کے بعد کپڑے بھی دھونے ہوں گے، دوسرے کپڑے بھی پہننے ہوں گے، جسم سے گندگی کو دور بھی کرنا ہوگا، پانی بھی استعمال کرنا ہوگا۔ وہ بولے اتنی محنت کون کرے گا، پانی بھی بھروں، پانی ڈالوں بھی، اپنے آپ کو گھسوں بھی، کپڑے چینج بھی کروں، نہیں ہے تو بدل بھی لوں، خریدوں، یہ کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ میں بس دعا کے ذریعے سے جو ہے اپنی قسمت بدلوانا چاہتا ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دعا کے ذریعے سے اگر قسمت بدلنی ہوتی تو میرے محبوب مکی زندگی سے مدنی زندگی کی طرف نہ آتے۔ مکی زندگی میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کے سامنے جہاں ہر دعا پر آمین کہنے والے فرشتوں کی جماعت ہے، اور پھر دعا امام الانبیاء کریں، سید المرسلین کریں، تو مجھے بتائیے اس وقت قسمت پلٹ جاتی، صحابہ کرام علیہم رضوان اچھی زندگی میں آ جاتے۔ لیکن مکی زندگی نے بتا دیا قسمت کی تبدیلی کے لیے ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، کبھی کبھی قسمت کی تبدیلی کے لیے تلوار بھی اٹھانا پڑتا ہے، کبھی کبھی اپنے آپ کو اور اپنے نظام کو بہتر کرنے کے لیے قرآن اور حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے کو دیکھنا پڑتا ہے۔ مگر افسوس اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ تو ہمیں پسند ہی نہیں آتے۔ سیدنا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ ختم نبوت کی تحریک میں آپ نے بڑا اپنا کردار ادا کیا، نظام مصطفیٰ کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں۔ جب آپ نظام مصطفیٰ کی تحریک کے آپ اہم رکن تھے، آپ نے اپنی جوانی لگا دی، بڑھاپا لگا دیا، بس قریب تھا کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ آ جاتا، تختہ پلٹ دیا گیا، حکومت ختم کر دی گئی، اور کیا کچھ ہوا آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ پھر ضیاء الحق نے جو ہے جا کر پورا تختہ پلٹ دیا، وہ وہاں سے اٹھ کر مدینے چلے گئے۔ مدینے کے اندر گنبد خضرا کے سامنے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، آج سے 30 35 40 سال پرانی بات ہے۔ آپ ان کے پاس گئے، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ کوئی مجھے آ کر چھٹی دے دے، کوئی مجھے خط لکھ کر دے دے تو میں حضور تک پہنچا دیتا ہوں، اور حضور کا جو جواب آتا ہے میں اس تک دے دیتا ہوں۔ سیدنا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خط لکھ کر دے دیا اور کہا کہ جواب میں آپ سے نہیں، ڈائریکٹ رسول اللہ سے لینا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ نے میرے محبوب کو وہ پاور دی ہے کہ وہ مجھ تک جو ہے وہ اس کا جواب پہنچا دیں گے۔ کہا اتنا میرے بس میں نہیں، میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ دوسرے دن ملاقات ہوئی، کہا کہ آپ کا کام ہو چکا ہے، آپ کو جواب خود مل جائے گا۔ عبدالستار خان نیازی روتے روتے خط لکھ کر دے رہے ہیں، دے چکے ہیں۔ جب کچھ عرصہ مزید گزرا، آپ اپنی جگہ پر
ٹھہرے ہوئے تھے کہ اچانک رات کے آخری پہر میں دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ دروازہ کھلنے کے بعد دیکھا کہ کچھ بھی نہیں، سامنے ایک پرچی موجود ہے۔ یہ کوئی افسانہ، کوئی کہانی، یہ جھوٹے کوئی قصے نہیں، حقیقت پر مشتمل یہ واقعہ ہے۔ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس خط کو پڑھا تو رونے لگ گئے، ڈپریشن کا شکار ہو گئے، یہاں تک کہ بیمار ہو گئے۔ جب ٹھیک ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا لکھا تھا، کیا جواب آیا؟ کہا میں نے حضور سے یہ شکوہ کیا تھا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کے دین کے لیے قربانیاں دیں، ہم نے آپ کے دین کے لیے اپنی جوانیاں لگا دیں، میں نے تو شادی تک نہ کی آپ کے دین کی خاطر، آپ کے نظام کی خاطر، اب یہ کیا ہو چکا ہے؟ تو عبدالستار خان نیازی نے فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے شکوہ تو کر دیا، جواب میں حضور کی طرف سے مجھے یہ پیغام ملتا ہے کہ اے عبدالستار، اس نظام کو لانا ہمارا کام ہے، رب کا کام ہے، تمہارا کام اتنا ہے کہ تم ہمارے نظام کے لیے محنت کرتے چلے جاؤ، بس ہمارا کام اتنا ہے کہ ہم اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نظام کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مؤذن کا کام بھی اذان دینا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام مسجد کا کام لوگوں کو سمجھانا ہے، اس نتیجے پر ہدایت کے راستے پر پہنچا دینا نہیں ہے۔ اگر یہ اسی بنیاد پر اذان دیتے رہیں کہ جی اتنے لوگ کم آتے ہیں، میری تو کوئی آواز ہی نہیں سنتا، میری تو کوئی بات ہی نہیں سنی جاتی، تو یہ ان کا کام نہیں ہے۔ توفیق رب العالمین کے دست قدرت میں ہے۔ میرا اور آپ کا کام لوگوں کو بلانا ہے، پکارنا ہے، آواز دینا ہے، ندا دینی ہے، اذان دینا ہے دین کے لیے۔ لہذا آج تک ہم نے بہت سارے لوگوں کو آزمایا ہے، اب دین کے نام پر اپنے آپ کو بیچ کر دیکھیں، انشاءاللہ زندگی آپ کے لیے بہت آسان کر دے گی۔ بہت وقت اوپر جا رہا ہے، چند سیکنڈوں کی بات میں آپ سے ختم کرتا ہوں۔ آج سے چند سال قبل ملک شام کے اندر، جسے انگلش میں سیریا کہا جاتا ہے، ملک شام میں امن و امان اور حضور کا نظام تھا۔ اس قدر پیارا نظام تھا کہ میں خود 2008 میں وہاں پر تھا، تو رات 2:30 بجے اگر ایک عورت بن ٹھن کر جسم پر سونے کے بڑے بڑے بسکٹس، ہار، بڑے بڑے جھومر پہن کر بھی نکل جائے نا، ہاتھ اس کا یہاں تک فل ہو، پورا اس کا گلا بھرا ہوا ہو، کان ناک سب جگہ اس نے سونا پہنا ہو، اور 2 نمبری پاکستانی نہیں، اصل گولڈ، تو پھر بھی کوئی آدمی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ ہمارے یہاں پر حضور کا نظام ہے، سخت نظام ہے، کوئی بھی آدمی اس بہن کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کے پتا تھا کہ اگر نگاہ اٹھا کر دیکھی، کسی نے بھی دیکھ لیا تو مجھ پر قانون حرکت میں آئے گا اور مجھے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ رسول اللہ کے نظام کی برکت ہے۔ جب عیسائی اور یہودی اپنے دین کے نظام کے نفاذ کے لیے عمل کرتے تھے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا میں نے آسمان سے ان کے لیے برکتیں اتاری ہیں، زمین نے اپنے خزانے کھول دیے ہیں۔ بھول جائیے پرانی باتوں کو، رسول اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجیے، رسول اللہ کے نظام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجیے، انشاءاللہ پھر دیکھیے گا نظام مصطفیٰ کی برکت سے کرنسی کی ویلیو ڈاؤن نہیں اپ ہوتی چلی جائے گی۔ ڈالر کی کیا حیثیت ہے؟ ایک ملک نے تو ڈالر سے اپنے گندگی اور بول و براز کو صاف کیا ہے، کر کے دکھایا۔ 100 سال پرانی بات نہیں، 1-1.5 سال پرانی بات ہے۔ ڈالر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں اور آپ چاہیں نا تو ڈالر ایک دن کے اندر پاکستان کی کرنسی کے برابر آ سکتا ہے، لیکن ہم اگر اپنے نظام کے ساتھ مخلص ہو جائیں، ہم اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، ڈالر کی حیثیت کیا ہے؟ ڈالر کوئی تھوڑی کچھ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ڈالر جیسی ہزاروں کرنسیاں پاکستانی کرنسی کے آگے پانی بھریں گی۔ کب ہوگا؟ جب میں اور آپ اپنے وطن سے مخلص ہوں گے، جب میں اور آپ اپنے نبی کے دین سے مخلص ہوں گے، جب میں اور آپ اپنے نبی کے نظام سے مخلص ہوں گے۔ اس نظام کو آنے دیں، پھر آپ دیکھیے گا نہ چوری ہوگی نہ ڈکیتی ہوگی۔ کہتے ہیں جی نظام آ جائے گا، رسول اللہ کا ہر دوسرے بندے کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا۔ نہیں بھائی، ہاتھ کاٹنے کے لیے کتنی شرائط ہیں، ایک دفعہ پڑھ تو لو۔ کوئی بھی چور اس شرائط کی زد میں آتا ہی نہیں، لیکن ڈرتا ضرور ہے کہ اگر میں آ گیا تو میری پکڑ ہو جائے گی۔ ایک چور کو پکڑتے ہیں تو اگلے کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے امن ہو جاتا ہے، وہ بھی نظام مصطفیٰ کے مطابق سزا نہیں دیتے۔ اگر شریعت کے مطابق سزا دیں، رسول اللہ کے دین کے مطابق سزا ملے، تو کسی چور کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی
کہ وہ پھر جا کر گندگی کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا۔ بس دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ کے نظام کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج تک تو ہم ان ہاتھوں سے حضور کے نام پر کھاتے رہے، محفل میں بھی اسی جگہ گئے جہاں لنگر ہوتا تھا، تو آج ان ہاتھوں کو رسول اللہ کے لیے پیش کیجیے۔ انگوٹھے چوم چوم کر ثواب حاصل کرتے رہے، اب انگوٹھا لگانے کی باری ہے، لہذا انگوٹھا لگا کر رسول اللہ کے نظام کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، جیت ہار ہمارا مقصد نہیں، نہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے۔ بس گنبد خضرا والے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس کمرے میں کوئی بھی نہیں دیکھے گا، اس کمرے میں اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے حبیب کی ذات ہے۔ جہاں آپ تھپا لگا رہے ہوں گے وہاں کوئی نہیں دیکھے گا آپ کو، نہ پڑوسی، نہ پارٹی والا، نہ دوست، نہ یار، نہ جس کے لیے آپ نے کوششیں کی۔ آپ نے جس کے لیے کام کرنا ہے وہ مدینے والے ہیں، تو پھر آپ کی زندگی سکون میں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے محبوب کے نظام کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔